العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خواتین کی طرف سے 2 سوال آئے ہیں۔ پہلا وہ فرماتی ہیں کہ تعلقات نبھانے کے لیے قرآن حکیم کے اس اصول ادفع باللتی ہی احسن اپنانے کا طریقہ سمجھا دی، بندہ اپنی عزت نفس کی حفاظت بھی کر سکے اور برائی کو بھلائی سے دور بھی کر سکے۔ یہ سوال میرے خیال میں کوئی بنتا تو نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، عام فہم بات ہے، اور عمومی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو آپ ضروری نہیں کہ جواب میں برائی ہی کریں، درگزر کر دینا بھی ایک بھلائی ہے، معاف کر دینا بھی بھلائی اور نیکی ہے، اور کسی مصیبت میں اس کی مدد کر دینا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سوال اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ برائی اور بھلائی کو خود جانچنا شروع کر دیتے ہیں، اور عموماً خواتین کے یہ سوال تو ساس بہو کے جھگڑے میں ہوتے ہیں۔ اگر خود نہ جانچا جائے نا، معیار شریعت کو رکھا جائے، جو جس کا شرعی حق ہے وہ اسے دیا جائے۔ اب گھروں میں جب ساس بہوؤں کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ساس کو شکوہ ہوتا ہے تو اس نے تو میرا بیٹا ہی قابو کر لیا، بہو کو شکوہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جینے نہیں دیتی، میرے پرائیویسی میں مداخلت کرتی ہے۔ تو دونوں طرف یہ عجیب، انسان کا بھی عجیب مزاج ہے، جب اس کے اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو اسے شریعت یاد آ جاتی ہے، جب دوسرے کا نقصان کرتا رہتا ہے تو شریعت یاد نہیں آتی، جب اپنا نقصان ہونے لگتا ہے تو فوراً اسلام کی آڑ میں آ جاتا ہے اور قرآن کی آیتیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، نیکی یہ ہے کہ جس کا جو شرعی حق ہے وہ اسے دیا جائے، اور اگر کوئی اپنا شرعی حق مانگتا ہے یا لیتا ہے تو اسے برائی نہ سمجھا جائے، اس کا حق ہے۔ ہم ایک دوسرے کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں، مانگتا ہے تو کہتے ہیں یہ ظالم ہے، اگر لے لیتا ہے تو کہتے ہیں مجھ سے چھین لیا۔ جو اس کا حق ہے وہ اسے دینا تو آپ پہ واجب بنتا ہے، ضروری ہے کہ کسی کا حق نہ رکھیں۔ تو اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو نیکی کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے شرعی حقوق چھوڑ دیں، یا کوئی آپ کو قتل کر دے اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، کوئی آپ کا گھر لوٹتا رہے اور آپ اس کی حفاظت نہ کریں۔ نیکی سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر برائی کرتے ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کے پیچھے بھلا برا کہتا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ بھی وہی برائی شروع کر لیں۔ آپ اچھائی کریں، اپنے معیار پہ رہیں۔ اس نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے، آپ نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے۔ پھر نیکی کا ایک اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے، برائی کا بھی ہوتا ہے، اعمال کا ایک اثر دنیاوی حیات پہ بھی ہوتا ہے۔ قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، یہ اعمالی کا اثر تھا۔ تو دنیا میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھلائی کریں اور وہ دشمنی چھوڑ کر آپ کی دوستی کی طرف آ جائے۔ لیکن بھلائی وہ نہیں ہے جو ہمارے خیال میں ہے، بھلائی وہ ہے جو شریعت نے حکم دیا ہے۔ ہم نیکی بدی کے معیار اپنے بنا لیتے ہیں نا، تو وہاں پہ مصیبت پہنچتی ہے۔
اب پچھلے دنوں ایک خاتون ہی کی ای میل تھی کہ جی میں بڑی مجبور ہوں اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور یہ شریعت کے خلاف. میں نے کہا دیکھو اب اس کا دماغ خراب ہے کہ شریعت کے خلاف کہاں سے ہو گیا بھائی؟ مل جل کر رہے نا، شریعت کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ یہ صحیح بات ہے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو فطری اصول ہے کہ انہیں اپنا الگ گھر دینا چاہیے، انہیں ان کی رہنے کی سہولت دینی چاہیے. لیکن اگر کاروبار مشترک ہے والد کے ساتھ، والد کا حصہ بھی ہے بچوں کا حصہ بھی ہے، وہ کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اگر گھر میں علیحدگی کی جائے تو وہ کاروبار بھی بانٹ لیا جائے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ غیروں کے ساتھ بھی تو کمپنیاں بنا کے چلتی رہتی ہیں، باپ بیٹوں میں چل رہی ہے تو اسے بانٹنے کی، یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. عموماً یہ ساس بہو کے جھگڑے میں ساس اپنے حقوق جتاتی رہتی ہے، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے فرائض کیا ہیں، اور بہو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے، وہ بھی یہ بھول جاتی ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں. اور شروع یہ ہو جاتا ہے تمہاری والدہ اور میری والدہ اور تمہارا باپ اور میرا باپ. بھئی جب تمہارا نکاح ہو گیا، تم شرعاً ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، تو میاں کے والدین بھی بیوی کے لیے والدین ہی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے اپنے ہیں، اور بیوی کے والدین میاں کے لیے بھی والدین ہی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے اپنے. پھر تمہارے میرے کہاں سے آ گئے؟ جیسے اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہو ایسے ساس سسر کی عزت بھی کرو. میاں جس طرح اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے ساس سسر کی بھی اسی طرح کرے. تو پھر تو اسلام بیچ میں نہ آئے، پھر تو آپ خوش باش رہیں. تو یہ بھی عجیب انسانی مزاج ہے کہ کچھ لوگ تو دین بیزار ہیں، وہ دین کی طرف آتے ہی نہیں، لیکن ان دین بیزار لوگوں کو بھی جب زد پڑتی ہے تو انہیں اسلام یاد آ جاتا ہے. اور دیندار طبقہ جو ہے انہوں نے تو اسلام کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، جہاں سے سمجھا کہ میرا کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے وہاں اسلام کو لے، اور جہاں خود لوگوں کو بلڈوز کرتے رہے وہاں اسلام یاد نہیں رہتا. تو نیکی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا حق ضائع کر دیں، اپنا حق بچائیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ دوسرے کو گالیاں دے کر یا ڈنڈے مار کے حق بچایا جا سکتا ہے. آسان طریقے سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اچھے طریقے سے بھی اپنی حفاظت کی جا سکتی ہے. اور بندہ اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کر سکے. اب یہ ایک اصطلاح ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ عزت نفس بلا کیا ہوتی ہے. بندہ بندہ ہے اور اس کی عزت بندگی میں ہے. جتنی وہ اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جتنا اسے یہ شعور حاصل ہوگا کہ سب کچھ اللہ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہی اس کی عزت کا سبب ہوگا اور اسی سے اس کی عزت ہوگی. اور یہ ایک اصطلاح انہوں نے ایجاد کر لی ہے اردو دانوں نے، عزت نفس. نفس کی کون سی عزت ہوتی ہے؟ اگر آدمی اپنے نفس کے پیچھے لگ جائے تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کی طرف جاتا ہے. یہ عظمت الہی کا شعور ہے، اطاعت الہی کا ثمر ہے، اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمر ہے کہ نفس امارہ سے لوامہ بن جاتا ہے. یعنی اسے احساس ہو جاتا ہے تو بندہ اگر غلطی بھی کرے تو اس کا خود نفس بھی اسے ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ تو تمہیں زیب نہیں دیتا. وہی نفس جو برائی کا حکم دیتا تھا وہ برائی پہ ملامت کرنے لگ جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور اس سے ترقی کر جائے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک،
اپنے رب کے پاس خوشی خوشی واپس جاؤ۔ تو یہ اصطلاح عزت نفس یہ محض ہر بندے نے اپنی ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر بندے کا اپنا معیار ہوتا ہے کہ اس میں میری عزت ہے، اس میں میری بے عزتی۔ بعض اوقات اتباع شریعت میں بے عزتی سمجھ لیتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی۔ یہ جو رسومات ہیں ہندوؤں سے جو ہم نے لی ہیں کہ وہ گانا سہرا باندھنا ہے اور ڈھول باجے بجانے ہیں اور اس پر پانی ڈالنا ہے دولہے پر اور اس پر یہ کرنا ہے وہ، تو یہ ساری ہندوؤں کی رسومات تھیں جو اسلام میں مسلمانوں میں در آئیں مل جل کر رہنے کی وجہ سے، خصوصاً مغلوں کے عہد سلطنت میں، بالخصوص اکبر کے زمانے میں یہ زیادہ در آئیں۔ اب خلاف سنت کرتے ہیں، ہندوؤں کی رسم پہ عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں میری بڑی عزت نفس، اور اگر کوئی کہہ دے کہ ایسا نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی، یعنی سنت پہ عمل کروں گا تو ناک کٹ جائے، گویا وہ ادبی الفاظ میں عزت نفس مجروح ہوگی۔ تو یہ عزت نفس کے ڈھکوسلے بھی ایجاد بندہ ہیں۔ اتباع شریعت میں عزت ہی عزت ہے، جو اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے، اور شریعت کی خلاف ورزی میں کوئی عزت نہیں۔ جو اس پہ فخر کرتا ہے، یوں تو لوگ ڈاکہ کر کے بھی فخر کرتے ہیں، قتل کر کے بھی کہتے ہیں میں نے اتنے بندے مار دیے، فخر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ میری بڑی عزت ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ چیزوں کی حقیقت تب سامنے آئے گی جب میدان حشر میں انہیں کھولا جائے گا۔ ابھی تو لفافے میں بند ہے نا، ہر ایک اپنی مرضی کا اس پہ سٹکر لگا رہا ہے کہ یہ میری عزت ہے، یہ میری بے عزتی ہے۔ جب وہ لفافے کھلیں گے اور چیزوں کی حقیقت سامنے آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ ربنا آرنا حقیقت الاشیاء کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا کہ فی الحقیقت یہ کیا ہے، اچھائی ہے یا نہیں ہے، اس میں عزت ہے یا نہیں ہے، اللہ کریم وہ دکھا دے۔ بلکہ اس کا پورا ایک واقعہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کسی نے کلیجی تحفتاً بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، گھر پہنچی تو اہل خانہ نے رکھ دی کسی برتن میں ڈال کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے لیے پکائی جائے۔ کاشان نبوی پہ تو پکانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں تھا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک چاند طلوع ہوتا اور وہ غروب ہو جاتا، یعنی مہینہ گزر جاتا، پھر نیا چاند طلوع ہوتا وہ بھی غروب ہو جاتا، اور پھر تیسرا چاند طلوع ہوتا، تو اس عرصے میں ہمارے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی، اس لیے کہ پکانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو سائل نے عرض کی کہ پھر اتنا عرصہ آپ کیسے بسر کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا چند کھجوریں کھا لیں، پانی پی لیا، یا دودھ کسی نے ہدیتاً بھیج دیا، تو اس پر اہل خانہ کا بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزارا ہوتا تھا، دودھ پی لیا، کھجوریں کھا لی یا پانی پی لیا۔ تو ہاں تو پکانے کی چیز آنا بڑی عجیب سی بات تھی، اور بڑی خوشی خوشی انہوں نے رکھا کہ آج حضور تشریف لائیں گے تو یہ کلیجی پکا کر پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گلی میں کسی نے آواز لگائی، سائل نے، کسی نے کھانے کو کچھ مانگا، تو وہاں تو اس کلیجی کے سوا کچھ تھا نہیں، وہ گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دی تھی۔ تو جواب میں فرما دیا جاتا تھا کہ اللہ تمہیں برکت دے، مراد یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہی دے، ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آج تو کلیجی آئی تھی آپ کے لیے تحفتاً، تو ہم نے رکھی ہے، ابھی بنا کے دیتے۔ تو جب جا کے دیکھا تو پلیٹ میں سیاہ پتھر پڑا تھا کلیجی کی جگہ۔
اہل خانہ تو پریشان ہو گئے، اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ حضور ہم نے کلیجی رکھی تھی، یہ پتھر ہے۔ فرمایا کوئی سائل تو نہیں آیا تھا اس درمیان؟ ہاں یا رسول اللہ سائل کی آواز بھی آئی تھی۔ فرمایا جب چیز پاس ہو اور سائل کو نہ دی جائے تو اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، خواہ ظاہر میں یہ کلیجی رہتی، حقیقتاً یہ پتھر ہو گئی تھی۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس کی حقیقت ہم جب سائل آیا آپ اسے دے دیتے، ہمارے لیے اللہ اور انتظام کر دیتا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم ارنا حقیقت الاشیاء، اے اللہ چیزوں کی حقیقت ہمیں دکھا، یعنی اس طرح سے واضح فرمایا گا۔ تو عزت تو ذلت کا معیار شریعت ہے، شریعت نے ہر ایک کا اپنا حق مقرر کیا ہے۔ والدین کا حق ہے ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، لیکن وہیں فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں حکم دیں تو ان کی بات مت مانو، ادب پھر بھی کرو، احترام پھر بھی کرو، لیکن اگر وہ تمہیں کہتے ہیں کہ شرک کرو تو انکار کر دو، وہ بات مت مانو۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ روح در روح ان کو کہیں میں تیری نہیں مانتا، تیری ایسی تیسی، آپ وہ بات نہ مانے، کوئی ضروری ہے کہ آپ ان سے تلخ کلامی کریں، لیکن جتنا بھی احترام ماں باپ کا ہے اس کے ساتھ یہ قید ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو وہ سنی انسنی کر دو، ورنہ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میدان بدر میں حضور کے خلاف تلواریں سونت کر آئے، اور ان کے بیٹے مسلمان تھے اور وہ حضور کی رفاقت میں تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ اس طرف ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا تھا، تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب نہ بنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدر میں مشرکین کی طرف تھے، پھر دولت اسلام سے سرفراز ہوئے اور ہجرت کی مدینہ منورہ آ گئے۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں وہ کہنے لگے کہ بدر کے روز ابو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن میں باپ سمجھ کر وار نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم میری زد میں آتے میں تمہارے ٹکڑے اڑا دے۔ تو اس نے عرض کی کہ ابو آپ کو شفقت پدری نہ مجبور کرتی۔ وہ کہنے لگے کہ جو شخص محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے وہ بیٹا کیسا اور شفقت پدری کیسی، پھر کون سی شفقت پدری اور کون سا باپ بیٹے کا رشتہ۔ تو شریعت نے جہاں والدین کے حقوق کی تاکید کی ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں، والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے اولاد کے حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں۔ اسی طرح اگر ساس کے حقوق ہیں تو بہو کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہر ایک اگر اپنی حد میں رہے تو کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اپنے معیار نہ بنائے جائیں، شریعت کے مطابق رہا جائے تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔